ایک کائنات دا نظام بنایا، کائنات دی ہر چیز نو اللہ نے بنایا، زمین بھی اللہ نے بنائی، آسمان بھی اللہ نے بنایا، چند تے سورج، چند ستارے، ہر چیز کائنات کے اندر جو کچھ بھی دونوں نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا، ساری چیزاں نو بنان والا، پیدا کرنے والا صرف اللہ دی ذات ہے۔ یہ یقین ساڑھے دل دے اندر آنا چاہیے کہ ہر چیز دا خالق و مالک رازق صرف ایک اللہ دی ذات ہے۔ اللہ تو علاوہ کائنات کے اندر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی صحت دے سکتا ہے، نہ کوئی بیماری دے سکتا ہے، نہ کوئی کامیابی دے سکتا ہے، نہ کوئی ناکامی دے سکتا ہے، نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے۔ زندگی اور موت کس کے اختیار کے اندر ہے؟ اللہ کے اختیار۔ نال نال بولو گے انشاءاللہ یقین بھی بنے گا اور اللہ دا نام لین نال دل دے اندر نور بھی اتر دے، کیونکہ ایک دفعہ اللہ دا نام لو زمین ہوتے، زمین و آسمان دا خلاص سارا دا سارا نیکیاں نال بھر جاتا ہے۔ اے سال و ثواب دی محفل ہے، جتنا بھی ایسی اللہ دا نام لیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک تے درود پاک پڑھیں گے، انہاں دا ثواب جو ہے اس مرحومہ تک پہنچے گا۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اسی جڑے اتنے بیٹھے ہیں تسی اور میں ثواب دی نیت نال آیا، اور جڑی گل کر رہے ہیں اللہ اور اللہ دے رسول دی، اس دوتے بھی اللہ نے بڑی خوشخبریاں دی دیا۔ اللہ نے کلام پاک کے اندر فرمایا کہ فبشر عباد، اللہ خود جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رہا ہے، اے پیارے حبیب، اے پیارے محبوب پیغمبر، میرے بندیاں نو خوشخبری سنا دو، میرے بندیاں نو فبشر عباد، عباد جو ہے جمع دا لفظ ہے کہ میرے سارے دے سارے بندیاں نو جو ہے خوشخبری سنا دو، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، جڑا میری گل نو سندا ہے، میرے کلام نو سندا ہے، سنن تو بعد اچھے طریقے دے نال اس دی پیروی کردا ہے، فیتبعون احسنا، احسن طریقے دے نال میرے حکم نو بجا آوری لے کے آندے، میرے حکم دی تعمیل کردے، میرے محبوب پیغمبر دی رسالت دا یقین کردے، میرے محبوب دی زندگی دے مطابق زندگی گزار دے۔ فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، اے لوگ ہدایت یافتہ نے، واولئک ھم اولو الالباب، اے لوگ سمجھدار نے۔ سمجھدار کنہاں نو آکھے گیا بھائی؟ جڑے اللہ دے رسول دی گل نو سنتے نے، سنن تو بعد انہاں دی پیروی کرتے نے، اتباع کرتے نے، اللہ دے حکم دی بجا آوری کرتے نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زندگی نو اپنا دے نے، اللہ انہاں نو ہدایت یافتہ تے سمجھدار کہہ رہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، میں گل کر رہا سا کہ زمین و آسمان نو بنان والا اللہ، ساری کائنات، ہوئے زمین دوتے جو کچھ دونوں نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا، سب کچھ بنان والا، پیدا کرن والا اللہ ہے۔ اس ساری کائنات دا نقشہ اللہ نے انسان واسطے بنایا، ساری کائنات دا نقشہ، زمین بھی انسان واسطے، آسمان بھی انسان واسطے، سورج بھی انسان واسطے، چند بھی انسان واسطے، ستارے بھی انسان واسطے، پہاڑ بھی انسان واسطے، سمندر بھی انسان واسطے، پہاڑ بھی انسان واسطے، دریا بھی انسان واسطے، درخت بھی انسان واسطے، درختوں تے پھل بھی انسان واسطے، روئے زمین تے جتنی چیزاں کھان والی نے ساریاں دے ساریاں انسان واسطے۔ دنیا کائنات دی ہر چیز نو اللہ نے انسان واسطے بنایا۔ انسان نو کس مقصد واسطے پیدا کیا؟ دنیا کائنات دی ہر چیز نو اللہ نے انسان واسطے بنائے، اور انسان نو کس چیز واسطے بنایا؟ اللہ نے کلام پاک کے اندر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں قرآن و حدیث تو باہر نہیں جاؤں گا، نہ میں نے شعر و شعری آدھی ہے، قرآن اور حدیث بس۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی تے زندگی گزارن دی اور صحیح معنی تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا میں جنوں اور انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ لیعبدون، لیعرفون دے معنی کے اندر ہے انسان دنیا کائنات کے اندر آیا اللہ دی ذات نو پہچانن واسطے آیا، اللہ دی معرفت حاصل کرن واسطے آئے، اللہ نو راضی کرن واسطے آئے، اللہ دی حبیب دی زندگی نو اختیار کرن واسطے آئے۔ جڑا آدمی اللہ دی ذات نو پہچان لیندہ ہے، اللہ نو پا لیندہ ہے، اس نے دنیا کائنات دی ہر چیز نو پا لے۔
اور جس بندے نے اللہ دی ذات نو نہیں پہچانیا، اللہ دا تعارف حاصل نہیں کیتا، خدا دی قسم دنیا کائنات دی، چاہے دنیا کائنات دی ہر چیز اس نو مل گئی، اگر اللہ اور اللہ دا رسول نہیں ملیا تو اس نو کچھ نہیں ملی۔ اکثر میں جو ہے گل آخدا رہ جانا کہ دنیا دا ملنا یا نہ ملنا کامیابی اور ناکامی دی دلیل نہیں ہے کہ ایک آدمی نے دنیا کائنات کی ہر چیز مل گئی وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، اور ایک آدمی دنیا کائنات کی کوئی چیز نہیں ملی وہ سمجھتا ہے میں ناکام ہو گیا۔ یہ ضابطہ نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ اس آدمی کی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول دی رضا مل گئی وہ آدمی کامیاب ہے، چاہے دنیا دے اعتبار دے نال اس کے کول کچھ بھی نہ ہوئے، کھان واسطے جو ہے کھانا کوئی نہیں، پین واسطے پانی کوئی نہیں، پہنن واسطے لباس کوئی نہیں، رہن واسطے مکان کوئی نہیں، دنیا کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول دی رضا مل گئی، انہوں ہر چیز مل گئی۔ اور ایک آدمی نے کول دنیا کائنات کی ہر چیز موجود ہے، دنیا دی بادشاہت مل گئی، سونا چاندی ہیرے جواہرات مل گئی، لیکن اللہ اور اس کے رسول دی رضا نہیں ملی، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنا نہ ملا، اس کو کچھ نہیں ملا، اس نے کچھ نہیں ملا۔ خدا دی قسم اسی دنیا دے اوتے اللہ دا حکم پورا کرن واسطے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زندگی نو اپنان واسطے، کیونکہ میں اصل موضوع دی طرف آنا، اللہ نے کلام پاک کے اندر فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چاہیے، ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ہر روز اعلان کر دیے، موت کی طرف اعلان ہوتا ہے انا الموت الذی یفرق بین کل حبیب، میں او موت ہاں جڑا دوست اور رشتہ داراں دے درمیان میں جدائی ڈال دینی۔ موت کیا اعلان کر دیے بھائی؟ انا الموت الذی یفرق بین کل حبیب، میں او موت ہاں جڑی دوست کے رشتہ داراں دے درمیان جدائی ڈال دینی ہاں۔ انا الموت الذی یفرق بین الاخی والاخوات، میں او موت ہاں جڑی بہن بھائیاں دے درمیان جدائی ڈال دینی۔ انا الموت الذی یفرق بین الزوج والزوجہ، میں او موت ہاں جڑی خاوند اور بیوی دے درمیان جدائی ڈال دینی۔ انا الموت الذی یفرق بین کل حبیب بین الاقارب، میں او موت ہاں جڑی رشتہ داراں دے درمیان جدائی ڈال دینی ہاں۔ انا الموت الذی یفرق اعمر القبور، فرمایا کہ میں او موت ہاں جڑی قبرستان نو آباد کرن والی ہاں۔ انا الموت الذی یخرب الدیار والقصور، میں او موت ہاں جے گھراں نو محلات نو ویران کر دینی ہاں۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، میرا وقت جو ہے ختم ہو گیا، دعا کرو کہ اللہ رب العزت سانو صحیح معنی دے اندر موت دی تیاری کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمائے کہ جڑا آدمی موت دی تیاری کرتا ہے اللہ رب العزت انہوں جلدی توبہ کرن دی توفیق نصیب فرما دے۔ تو سارے بھی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ، اللہ عمل دی توفیق کرتا ہے۔